अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल और मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं इस जलसे के हवाले से जो गुजरांवाला शहर में जारी है, और ये जलसा पीडीएम का है। तमाम अपोजिशन पार्टीज़ का ये इत्तेहाद है, जिसमें पीएमएलएन, जिनकी तरफ से पहले ये कहा गया था कि ये जलसा सिर्फ पीएमएलएन का है, लेकिन बाद में ये कहा गया, वजाहत की गई कि ये पीडीएम का जलसा है, सिर्फ पीएमएलएन का जलसा नहीं है। और इस जलसे में शिरकत के लिए मरीम नवाज साहिबा, मौलाना फजलुर रहमान साहब और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब गुजरांवाला क्रिकेट स्टेडियम के, जहां पर इस जलसे का इनेकाद किया जा रहा है, उसकी तरफ गामजन है। आज लाहौर शहर से मरीम नवाज साहिबा और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने रैली की सूरत में रवाना हुए, और इस जलसे के लिए जो पहले तैयारियां की जा रही थी उसमें मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स हमें सुनने को मिल रही थी। अपोजिशन का ये कहना था कि रुकावटें खड़ी की जा रही हैं, छापे मारकर हमारे कारकुनान को गिरफ्तार किया जा रहा है, रुकावटों में कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं ताकि लोग जलसागाह ना पहुंच सकें। फिर गवर्नमेंट की तरफ से इस जलसे से पहले ये एक दफ़ा फिर कहा जाने लगा बार बार कि जी कोरोना बढ़ रहा है, कोरोना दोबारा से सर उठा रहा है। और अपोजिशन का यह भी कहना था कि हमारा ये जमहूरी हक है, हमने एहतजाज या हमने अगर जलसा करना है तो हमें इस जलसे से कोई नहीं रोक सकता। और फिर जो मामलात जहां पर खराब थे वहां पर यह भी शिकायत थी कि जी हमारे पोस्टर्स, हमारे बैनर्स, इन सब को उतारा जा रहा है। गवर्नमेंट का कहना था कि जी प्रॉपर इजाजत होती है, इजाजत लीजिए और फिर उसके बाद ये पोस्टर्स या बैनर्स जो आपने लगाने हैं वो लगाएं। ये बिल्कुल वही सब हो रहा है जो पीटीआई जब अपोजिशन में थी और पीएमएलएन जब हुकूमत में थी तो होता था। तब पीटीआई के वर्कर्स को रोका जाता था, पीटीआई के वर्कर्स के रस्ते में रुकावटें खड़ी की जाती थी, जो एहतजाज की कॉल दी जाती थी उस एहतजाज की कॉल से पहले हुकूमत की तरफ से, जब उस वक्त पीएमएलएन की गवर्नमेंट थी, तो ये कहा जाता था कि जी खुदा न खास्ता कोई दहशतगर्दी का खतरा है और गिरफ्तारियां होंगी अगर कोई कानून हाथ में लेगा। फिर कंटेनर्स भी लगाए गए थे। और सन 2016 में जब इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद शहर को लॉकडाउन करने का ऐलान किया था और खुद बनी गाला में थे और उनके कुछ वर्कर्स वहां पे पहुंच गए थे, बाकी जो काफिले वहां पे पहुंच रहे थे उनको पहुंचने नहीं दिया जा रहा था। और फिर हमने देखा था कि पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे पे परवेज खड़क साहब की सरबराही में जो काफिला था उसका पुलिस के साथ एक कन्फ्रंटेशन हुई और वहां पर आंसू गैस की शेलिंग की गई, उनको रोका गया और फिर वहीं पर यह फैसला भी हुआ कि जी हम अपना ये लॉकडाउन जो है उसको कॉल ऑफ कर रहे हैं। अपोजिशन ने कहा था हम कामयाब जलसा करेंगे। अब तक की जो इतलात हैं उसमें यही बताया जा रहा है कि, और जो स्क्रीन्स पे भी आपने देखा कि गुजरांवाला में ये स्टेडियम जो है वो लोगों से भरा हुआ है और बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के झंडे, पीएमएलएन और इसके अलावा जेयूआईएफ और साथ में कुछ और इत्तेहादी जमातों के भी झंडे वहां पे दिखाई दे रहे हैं और झंडे लहराई जा रहे हैं। वहां पर अभी मरकजी रहनुमाओं में से कोई भी जलसागाह में नहीं पहुंचा है और ये कुछ हलकों से ये कहा भी जा रहा है कि जी ये एक मिसमैनेजमेंट है कि जलसा शुरू हो चुका है या लोग वहां पर मौजूद हैं लेकिन उनको इंगेज करने के लिए वहां पर मरकजी कायदीन मौजूद नहीं है। एसओपीज की वहां पर खिलाफ वर्जी हो रही है, मास्क नहीं पहने जा रहे हैं। और पीटीआई की तरफ से, और जो गुजरांवाला पीटीआई के लोग हैं उनसे जब मेरी अभी कुछ ही दिन पहले मुलाकात हुई थी तो उनका ये कहना था कि जी हमने इस पर बाकायदा पहले मीटिंग्स की हैं, ये स्टेडियम भर ही नहीं सकते और स्टेडियम अगर कोई भर सकता है तो वो सिर्फ इमरान खान साहब भर सकते हैं। या अगर ये स्टेडियम में जाएंगे भी तो करेंगे ये कि जी सेंटर में स्टेज लगा देंगे, साथ में कंटेनर्स लगा के एक ऐसा शेप उसको दी जाएगी कि जलसे को कि जिसमें कम तादाद में लोग भी ज्यादा दिखाई दे रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। जो स्टेडियम में मरकजी स्टेज है वो बिल्कुल शुरू में लगाया गया है, बाउंड्री जिसको कहा जा सकता है क्रिकेट स्टेडियम में, वहां पे लगाया गया है और लोग वहां पर ग्राउंड में भी मौजूद हैं और जो बैठने के लिए स्टैंड्स हैं वहां पे भी लोग बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं और स्टेडियम से बाहर भी बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम में इसी जलसे को लेकर हम डिस्कस करेंगे और ये भी हम डिस्कस करेंगे कि जो नैरेटिव था, जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ साहब ने खिताब करते हुए कहा था कि जी हमारा मुकाबला इमरान खान से नहीं बल्कि उनको लाने वालों से है, लेकिन अब स्टेटमेंट में थोड़ी सी तब्दीली आई है और तब्दीली आई है कि जी हमारा मुकाबला इमरान खान साहब से है। तो क्या ये बयानिया तब्दील हो गया है? कुछ कह रहे हैं, लोगों का ये कहना है कि जी सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। बहरहाल जी, आज के प्रोग्राम के लिए डिस्कशन में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार अमार मसूद साहब। अमार साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। हमें ज्वाइन किया है गुजरांवाला से ही इफ्तिखार अहमद साहब, सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और ये हमारी खुशकिस्मती है कि वहां पर मौजूद हैं गुजरांवाला में और वहां से हमें ये भी बता सकेंगे कि क्या ऑन ग्राउंड सिचुएशन है और शहर में क्या माहौल है। तो सबसे पहले इफ्तिखार साहब, क्या देखते हैं आप गुजरांवाला में, क्या माहौल है? सुबह बहुत टेंशन थी, तमाम शहर के हर चौक को बंद कर दिया गया था कंटेनर से, और उस बात का मुझे खदशा था बिकॉज मैं इस इलाके का हूं कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। शायद जलसा तो हो जाता लेकिन बाद में जो वहां पे टेंशन आज पैदा हो जानी थी उसको खत्म होने में काफी अर्सा लगता।
आहिस्ता आहिस्ता लोग आने शुरू हुए और फिर सबसे जो बड़ा काम हुआ वो हुआ कि गुलाम दस्तगीर खान का जो बेटा है खुर्रम, वो मोटरसाइकिल पे बैठ के कचहरी में जाके दरख्वास्त लेके गया। उसने दरख्वास्त एक मूव की कि ये पोजीशन है कंटेनर्स की, ऑर्डर हुआ। उस ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए ताड़ के साथियों ने बड़ा ब्रेवली चीज़ों को हैंडल किया। और जिस वक्त ये सिचुएशन हुई कुछ रात 4:15 बजे, तो लोग पागलों की तरह दीवानावार स्टेडियम में दाखिल हो गए। और ये कहना कि कहाँ लगा स्टेज, कहाँ स्टेज लगा, अभी जरा जलसा शुरू होने दे, ना स्टेज नजर आएगा ना स्टेडियम भी आपको नजर आएगा, लोग ही लोग नजर आएंगे। इस वक्त भी सूरत हाल ये है जो यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रही है, मुझे नहीं पता हकीकत क्या है। मेरा ये ख्याल है कि सादो के से लेकर वजीराबाद तक का जितना इलाका है ये किस्म का जलसा गाह होगी। अब इसको 100 आदमी कह लें, 200 आदमी कह लें, एक दूसरी बात है जो मोमेंटम है, जो वर्कर्स की कमिटमेंट है और आम आदमी की। वर्कर्स तो कितने होंगे सारे के सारे जलसे में, आम आदमी जो है वो दीवानावार आया है और वो बड़ा इमोशनली चार्ज है। और जो नारे लगाए जा रहे हैं वो नहीं है जो आज नारे पार्लियामेंट हाउस में लगे, उससे भी ज्यादा खौफनाक है। तो ये बात है कि इसको देखना चाहिए। ये जो है ना नाकामी इमरान खान की, इमरान खान को बैठ के सोचना चाहिए कि महंगाई जो होती है ये बहुत खौफनाक चीज होती है। ये इंसान को अंदर से झंझोर देती है। जब उसके कुव्वत खरीद खत्म हो जाए ना, तो फिर वो किसी की परवाह नहीं करता कौन बैठा है। मैं बहुत छोटा होता था, पीपल्स पार्टी का दौर था, चीनी मेरे ख्याल 2 आने या 3 आने महंगी हुई थी। तो भुट्टो उसका पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा था, पेशावर का हमारा कन्वेंशन होना था, तो हम इस्माइल खान गए हुए थे। तो भुट्टो साहब ने एक ही सवाल किया, चीनी मिलती है? लोगों ने नीचे से जवाब दिया नहीं। उनके चीनी होती, चीनी चोर होती, इसके पास मिल थी, शुगर मिल होती, चीनी चोर। एंड प्रोसेशन स्टार्ट्स। एक चीनी की कीमत ने देखें 65 की वॉर के बाद 66, 67, 68, 69 कुछ नहीं होता इतना बड़ा, लेकिन और स्टूडेंट्स के हंगामे हुए, सब कुछ हुआ। क्या हुआ? जिस वक्त महंगाई का एक तूफान उठा तो उसको सबको लेके बैठ गया जी। आज मुझे बताएं चीनी कहाँ खड़ी है, आटा कहाँ खड़ा है? आपकी कॉटन नहीं हुई, आपको बाहर से कॉटन मंगानी पड़ रही है। लेकिन जिस मुल्क में मुर्गी के अंडे 200 रुपए दर्जन हों, ये सारा ब्लेम आपकी। अभी मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी लाइव प्रोग्राम में, पीटीआई के दोस्त नाराज हो गए मेरे से, मेरे पर उन्होंने नाराजगी का इजहार कर दिया, लूट के खा गए तुम्हारे। हालांकि ऐसा नहीं कहना चाहिए तुम्हारे, मैंने कभी किसी को बारे तुम्हारे नहीं कहा। तो फिर लूट के जो खा गए इसको खा गए, लेकिन लूट के खाने वालों का 200 रुपए के अंडों से क्या तल्लुक है? क्या वो मुर्गियों को भी समझा गए कि तुमने अंडे कम देने हैं, ज्यादा देने हैं? तो ऐसी बातों के नतीजे में यही हुआ जो आज हो रहा है। इस पर भी मैं आपका और इमरान ने एक बात, 2 स्टेटमेंट, इमरान को समझना चाहिए, खुदा के वास्ते गवर्नेंस के ऊपर तवज्जो दे, महंगाई को कम करे, लोगों से डायलॉग करे। ये जो रवैया है ना, मैं किसी से बात नहीं करूंगा, मैं एनआरओ नहीं दूंगा, मैं एनआरओ नहीं दूंगा। यार लोग सड़क पे एनआरओ मांगने गए, लोग गंदम की कीमत कम करना चाहते हैं, लोग चीनी की कीमत कम चाहते हैं, लोग जो चीजें घर में पकाते हैं खाते हैं उनकी कीमत कम चाहते हैं, लोग एनआरओ नहीं मांग रहे। तो मेरी तो फीलिंग ये है यहाँ पे। और मैं बताऊं जितनी हार्ड वर्क यहाँ के पीएमएलएन पीपल्स पार्टी ने लाला मूसा के इलाके में, और मौलाना फजल रहमान का जो खास एक स्कूल ऑफ थॉट है, उन्होंने बहुत काम किया है। एंड दी ऑल क्रेडिट गोज टू द पॉलिटिकल वर्कर एंड द पीपल ऑफ गुजरांवाला। बिल्कुल। अमार मसूद साहब, आपकी नजर में क्या आप समझते हैं कि ये बाकायदा एक तहरीक का आगाज हो गया है? देखिए, हमने ये सुना था कि इस हुकूमत के साथ बहुत ताकतवर शख्सियात हैं, बहुत ताकतवर इदारे हैं, सब एक पेज पे हैं, सब मिलकर इस हुकूमत को चला रहे हैं। लेकिन अवाम की ताकत जो है ना, वो बहुत बड़ी ताकत होती है। जब वो सामने आती है, जब वो गम गुस्से का इजहार करती है, तो चाहे कोई इदारा हो या कोई जाली हुकूमत हो या कोई धांधली ज़दा हुक्मरान हो,
وہ اس کے آگے زیادہ دیر نہیں رک سکتے. یہی منظر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پینک کی سچویشن ہے حکومت کی طرف سے، کبھی کنٹینر لگا رہے ہیں، کبھی نہیں لگا رہے، کبھی گرفتاریاں کر رہے ہیں، کبھی کارکنوں کو پکڑ رہے ہیں، کبھی خرم دستگیر کو نکلنے نہیں دے رہے، کبھی میڈیا پہ پابندیاں لگا رہے ہیں. پھر ایک دم ہی اس پینک میں انہوں نے سب کچھ کھول دیا. اور اس کے بعد اب ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ وہ جو کراؤڈ ہے وہاں پر، وہ جو کہا جا رہا تھا کہ دھرنے میں اس جلسے میں اسٹیڈیم بھرا جائے گا کہ نہیں بھرا جائے گا، جتنے لوگوں سے ابھی میری گجرانوالہ میں بات ہوئی ہے تو وہ لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ جب مرکزی قائدین آئیں گے تو یہ جو لوگوں کی تعداد جتنی اسٹیڈیم کے اندر ہے اس سے کہیں زیادہ تعداد اسٹیڈیم سے باہر ہوگی. دلچسپ بات آپ نے ابتدا میں کی، اور وہ بات یہ تھی کیا مسلم لیگ نون کا یا دیگر سیاسی جماعتوں کا بیانیہ تبدیل ہو گیا ہے. میں نے کم از کم میری نظر سے کوئی ایسا بیان نہیں گزرا جس میں انہوں نے کہا ہو کہ اب ہمارا ہدف تبدیل ہو گیا ہے، ہم نے اپنا بیانیہ تبدیل کر لیا ہے، ہم اپنے کہے ہوئے الفاظ سے پیچھے ہٹ گئے ہیں. اہم بات یہ ہے کہ یہ سارے لوگ عمران خان کے خلاف اکٹھے نہیں ہوئے، ان سب کا بیانیہ ایک ہی ہے، اور وہ مختلف طریقوں سے، مختلف ویڈیوز کے ذریعے اور مختلف تقاریر کے ذریعے آپ تک پہنچتا رہا ہے ماضی. جی عمار صاحب. تو وہ ساری سچویشن آپ لوگوں کے سامنے ہے. جن لوگوں کے خلاف یہ نکلے ہیں اور جو کچھ یہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ تاریخ کا بہت بڑا کام ہے. یہ جمہوریت کی سمت درست کرنا چاہتے ہیں، یہ ووٹ کو عزت دینا چاہتے ہیں، پیار دینا چاہتے ہیں، یہ جمہوریت کے اصل معنی لوگوں کو سمجھانا چاہ رہے ہیں. اگر یہ اس میں کامیاب ہو گئے تو یہ بہت بڑا. جی عمار مسعود صاحب، قضا کلامی کے لیے معذرت، آئی ایم سوری ٹو انٹرپٹ یو دیر. غالباً افتخار احمد صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے، اور لائن ڈراپ ہونے کے بعد وہ کنٹینیوسلی آواز بیچ میں آ رہی ہے. میں ٹیم کو بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ ذرا دیکھ لیجیے، اب بند کر دیجیے. جی عمار صاحب پلیز کنٹینیو کیجیے گا. تو جن لوگوں کے خلاف یہ نکلے ہیں وہ عمران خان تو نہیں ہے، اور عوام کی جو قوت ہمیں نظر آ رہی ہے وہ بے پناہ ہے. یہ اس تحریک کا آغاز ہے. کوئی لوگ کہہ رہے ہیں تجزیہ کار کہ یہ بنیادی طور پر جو ہے نا تابوت میں اس حکومت کے پہلی کیل ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ حکومت اتنی کمزور بنیادوں پر کھڑی ہے کہ اس کے لیے شاید ایک کیل ہی کافی ہو. آج جب مرکزی قائدین لاکھوں کے مجمع سے خطاب کریں گے تو اس وقت آپ دیکھیے گا کہ ان کے بیانات کیا ہوتے ہیں، ان کی سوچ کیا کہتی ہے، ان کا بیانیہ کیا ہوتا ہے. تو وہ ساری باتیں جو عمار صاحب یہاں پر ابھی جو بیانیے کی بات ہو رہی تھی، جو نواز شریف صاحب نے آل پارٹیز کانفرنس میں کہا تھا کہ ہمارا مقابلہ عمران خان سے نہیں بلکہ ان کو لانے والوں سے ہے. اب آج جب یہ جلسہ ہو رہا ہے تو انڈین چینلز پر اگر دیکھا جائے تو وہ اس کو اس طرح سے پورٹری کر رہے ہیں، ان کے الفاظ یہ ہیں کہ جی اٹس اے پروٹیسٹ اور اٹس اے ڈیمونسٹریشن اگینسٹ دی ایٹراسٹیز بائی دی آرمی. مطلب ایک تو ان کو الفاظ کا چناؤ بھی دیکھنا چاہیے، بعض کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے بھی انڈین میڈیا میں پیش کیا جاتا ہے، بہت زیادہ اس کو ایک غلط اینگلنگ اور غلط رنگ دیا جاتا ہے، اور بالکل جاہلانہ قسم کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، ایٹراسٹیز. لیکن وہاں پر اس پوائنٹ کو، اس نقطے کو اٹھایا جا رہا ہے جو اے پی سی میں نواز شریف صاحب نے کہا تھا. اچھا بھائی دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا میڈیا بھی بہت زیادہ سینسیبل نہیں ہے، لیکن میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں یہ انڈین میڈیا سے بہت زیادہ بہتر میڈیا ہے ہمارا. ہم پھر بھی بہت بہتر ہیں. لیکن ایک بات آپ یاد رکھیے کہ جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے لوگ انڈین چینل کی مثالیں دینا شروع کر دیتے ہیں. آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ انڈین چینلز پر جو سب سے زیادہ بیانات چلے ہیں وہ حضرت عمران خان کے اپنے بیانات ہیں، جس میں انہوں نے بارہا اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں، آرمی کے بارے میں، آئی ایس آئی کے بارے میں، ہمارے فارن ریلیشن کے حوالے سے، ہمارے سول ملٹری جو ریلیشن شپ ہے اس کے حوالے سے جو بات کی ہے وہ اس سے زیادہ، بہت زیادہ خطرناک باتیں ہیں. تو یہ اسی طرح کی بات ہے کہ جب کوئی صحافی یہاں پر خبر دیتا ہے اور وہ خبر ذرا مقبول ہو جاتی ہے یا وہ بہتر خبر ہوتی ہے یا اس سے امپیکٹ پڑتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ بنیادی طور پہ انڈیا کے کسی ایجنٹ نے دی ہے یا یہ کسی غدار نے دی ہے، اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ ہے.
تو خدا کے لیے اس طرح نہ کیجیے. انڈین چینل جو کر رہے ہیں اس کی حمایت بالکل نہیں کی جا سکتی. وہ تو ایسے موقعوں کی تلاش میں رہتے ہیں, اور ان کو سب سے زیادہ موقع عمران خان نے دیے ہیں. انہوں نے جو بیانات ماضی میں دیے ہیں, وہ آپ صحافی ہیں, آپ کو پتہ ہے کیا کیا باتیں کہی ہوئی ہیں انہوں نے, تو اس بات سے کیا پریشانی ہے. عمار صاحب, ہمیں ایک وقفہ لینا ہے, وقفے کے بعد ہم لوٹ کر آئیں گے. تو جو گورنمنٹ ریپریزنٹیوز, حکومتی نمائندوں کی جو اپروچ ہے جب آپ تنقید کرتے ہیں, جیسے کہ ابھی کچھ دیر پہلے افتخار صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ کسی چینل پر وہ اپنی رائے دے رہے تھے اور وہاں پر کوئی پی ٹی آئی کے بھی رہنما موجود تھے اور وہ ناراض بھی ہوئے افتخار صاحب سے. تو یہ جو پی ٹی آئی کے ریپریزنٹیوز, ان کے ترجمانوں کا جو ایک رویہ ہے, اس پر بھی ہم آپ کی رائے جانیں گے ایک وقفے کے بعد. ناظرین, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. آج کے جلسے پہ بات ہو رہی ہے جو پی ڈی ایم کے جلسہ گوجرانوالہ شہر میں ہو رہا ہے. گوجرانوالہ شہر پی ایم ایل این کا گڑھ ہے اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. جیسے کہ لاہور شہر بھی پی ایم ایل این کا گڑھ تھا, اور مجھے اب جو موجودہ حالات نظر آ رہے ہیں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی لاہور شہر پی ایم ایل این کا گڑھ ہے. گوجرانوالہ شہر اب بھی پی ایم ایل این کا گڑھ ہے. 2013 میں بھی تھا, 2018 میں بھی تھا, اور اس سے آگے اگر آپ چلے جائیں گوجرانوالہ ڈویژن میں تو وزیر آباد شہر بھی آپ دیکھ لیجئے, وہ بھی وہ بھی پی ایم ایل این کا گڑھ تھا اور اب بھی یہی لگ رہا ہے. حتیٰ کہ 2018 کے انتخابات میں لگ رہا تھا کہ جو پی ٹی آئی جس طرح سے ایک ویو بنی ہوئی, ایک مومنٹم بنا ہوا ہے پی ٹی آئی کا, تو ہو سکتا ہے کہ وہاں سے پی ٹی آئی کوئی سیٹ جیت جائے, لیکن وہاں سے تب بھی کوئی سیٹ نہیں جیت پائی. اور اب شوکت منظور چیمہ صاحب جو وہاں سے ایم پی اے تھے وزیر آباد سے پی ایم ایل این کے ٹکٹ پر, ان کے انتقال کے بعد اب دوبارہ وہاں پر جب بائی الیکشن ہونے ہیں تو مجھے ابھی بھی یہ نظر آ رہا ہے آن گراؤنڈ, میں نے وہاں پر معلوم کیا حلقے میں, کہ اب بھی وہاں پر پی ایم ایل این کے ہی جیتنے کے چانسز ہیں اور پی ایم ایل این کی ہی وہاں پر پوزیشن بہتر ہے. اور یہ وہ فیکٹس ہیں کہ جن کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. اور اگر اپنے ہی گڑھ میں جہاں پر آپ کا سٹرانگ ہولڈ ہے, پی ایم ایل این جلسہ کر رہی ہے, تو وہ جلسہ تو کامیاب ہوگا. پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو اس جلسے سے پہلے کہتے رہے ہیں کہ جس سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, صرف جلسہ یا سٹیڈیم جو ہے وہ عمران خان صاحب بھی بھر سکتے ہیں, تو گوجرانوالہ شہر کو لے کر یہ بات غلط ہے. گوجرانوالہ شہر صرف عمران خان صاحب ہی نہیں, اگر پی ایم ایل این کا بھی وہاں پہ جلسہ ہو رہا ہے اور جس تعداد میں لوگ وہاں پر گئے ہیں, یہ ایک ڈیفینیٹلی الارمز ہیں, اور یہ اب گورنمنٹ کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ یہ معاملہ اب جا کس طرف رہا ہے. ہمیں ٹیلی فون لائن پر پی جے میر صاحب نے بھی جوائن کیا, سینئر صحافی و تجزیہ کار. پی جے میر صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بھی جوائن کیا. آپ کی نظر میں آج کا یہ جلسہ, کیا یہ گورنمنٹ کے لیے ایک ویک اپ کال ہے, جو پہلے یہ سوچ کر سمجھ کر بیٹھے تھی کہ لوگ نہیں نکلیں گے, جلسہ ناکام ہوگا, ہماری حکومت کو کوئی کسی طرح سے کوئی خطرہ نہیں ہے, اور اب بھی خیر کہہ رہی ہیں کہ جی ہمیں ان جلسوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ہمیں ان جلسوں کا کوئی ڈر خوف نہیں ہے؟ دیکھیں, یہی تو آپ کہہ لیں خوبصورتی ہے ڈیموکریسی کی, کہ لوگ نکلتے ہیں اور جلسوں میں ان کی شمولیت ہوتی ہے. تو ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ جس میں ان جلسوں سے گورنمنٹ چلی جائیں. کوئی گورنمنٹ نہیں جاتی. عمران نے کتنی دیر کا کیا تھا؟ کیا دھرنے کے بعد یہ ڈاکٹر صاحب اپنا بیٹھے تھے اور عمران بیٹھے تھے, کیا گورنمنٹ چلی گئی تھی؟ نو. حالانکہ ان کے تو بہت پاورفل جلسے ہوتے تھے وہاں, اور اس کی مقدار بھی آپ دیکھ لو. گورنمنٹ اس طرح نہیں جاتی ہیں. یہ پریشرز ہوتے ہیں, پریشرز ٹھیک ہے ڈالیں اس کے اوپر, لیکن پریشرز آپ ان چیزوں پر ڈالیں نا جو کہ معنی رکھتی ہیں عوام کے لیے. آپ نے آج تک مجھے بڑی خوش ہوتی ہے آج کہ جلسے کے اندر بات کرتے تھے گندا پانی کے نالے ہسپتالوں کے ساتھ جا رہے ہیں. راولپنڈی میں لئی نالا جو کہ پورا گند لے کے صاف پانی کے اندر جا کے آگے مکس ہو رہا ہے. پھر لاہور میں روئی, یہ ہندوستان سے روئی سے آتا ہے روئی نالا, وہ پورا ہڈیارہ ڈرین کے ساتھ جا کے آپ کے راوی کے اندر چلا جاتا ہے. پھر لیاری ریور کراچی کے اندر, سارا گندا کراچی کا پانی کنٹامینیٹڈ سمندر کے اندر جاتا ہے. اس میں تو کوئی جلسے نہیں نکلتے, اس میں تو کوئی کسی کو پرواہ نہیں ہے. گندا پانی, گندی مچھلی, انوائرمنٹ گندی, ہسپتال گندے نالوں کے اوپر, نو ون اسپیکس اباؤٹ دیم. صرف یہی ہے کہ اپنی بات کرو کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. بھائی یہ ایسے جلسے اب لوگ بڑے عقل مند ہو گئے. آپ نے بالکل جلسے کریں, دبا کے کریں, لیکن مانے میننگ فل جلسے کریں, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کوئی بھی میننگ فل جلسہ نہیں کرتا ہے. ہر ایک کو جلدی ہے, گورنمنٹ آئی ہے گورنمنٹ نکالو, فوج آتی ہے آپ جمہوریت کے نعرے لگانے شروع کر دیتے ہیں, جمہوریت آتی ہے آپ فوج کے نعرے لگانے شروع کر دیتے ہیں. آپ چاہتے کیا ہے یار؟ اس ملک کے اندر کیا صبر کا لفظ ہے؟ کہیں صبر نہیں ہے. آپ کی ٹریفک بھی ویسی ہے, لوگ بھی ویسے ہیں, اور کام کرنے والے سیاستدان بھی ویسے ہیں. اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں کسی نے سنبھالا اس طریقے سے نہیں
کہ ہم ایک संजीदगी سے आगे चलें। बिल्कुल मैं कहता हूँ आप तनकीद करें लेकिन बराए तामीर करो यार, just for the heck of it doesn't get anything। ये आपका भी नुकसान है, गवर्नमेंट का भी नुकसान है, और सबसे बड़ा नुकसान जो है वो आवाम का नुकसान है। इसमें आप 5-10 हज़ार लोग निकाल के या 50 हज़ार लोग निकाल के यू रियली थिंक कि कल चीनी की कीमत ठीक होएगी, आटा ठीक हो जाएगा, पेट्रोल ठीक होगा? नो, इट वोंट हैपन लाइक दैट। या तो है ना बनाना रिपब्लिक हो तो हम फ्लाई बाय नाइट अरेंजमेंट करें, दिस इज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान एंड वी हैव टू एक्ट रिस्पॉन्सिबली इन दिस। ठीक, अमान मसूद साहब, आप क्या पीजे मीर साहब की राय से इत्तेफाक करते हैं कि ये जलसे, इन जलसों से कुछ हासिल वसूल नहीं होता है? गवर्नमेंट ने नहीं जाना, पहले डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने और इमरान खान साहब ने एहतजाज किया, तवील एहतजाज था, उससे गवर्नमेंट नहीं गई। पीपल्स पार्टी के दौर में पीपल्स पार्टी पर क्या क्या तनकीद नहीं हुई, लेकिन पीपल्स पार्टी ने भी 5 साल मुकम्मल किए। तो इन जलसों से कुछ अचीव नहीं होगा, और जो ये जलसों के लिए बुनियाद बनाई गई है कि जी महंगाई हो गई है, गरीब आदमी पिस रहा है, तो गरीब आदमी को भी कोई रिलीफ नहीं मिलना है। देखिए, थोड़ा सा मुख्तलिफ बात है इस वक्त ना, जो सूरत हाल है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। इमरान खान के जलसों में और इन जलसों में फ़र्क है। इमरान खान के जलसे, अब तो हर बच्चे बच्चे को तारीख पता चल गई है कि वो स्पॉन्सर्ड जलसे थे, लंदन प्लान क्या था, कौन कौन किसके पीछे था, ज़हीरुल इस्लाम ने किस तरह नवाज शरीफ से इस्तीफ़ा मांगा, वो सारी बातें आप सबके सामने आ गई हुई हैं, और उसमें कोई बात ढकी छुपी नहीं रही ना। ये कौन सा चैनल है या कौन सा सहाफ़ी है जिसको अब ये बातें पता नहीं है? वो स्पॉन्सर्ड जलसे थे। ये अवाम का जेन्युइन एंगर है, और ये जो है ना 40,000 50,000 से बहुत बड़ी तादाद है। ये लाखों में लोग हैं, और एक जगह एक पंजाब के इलाके की बात है। अगर इस तरह पूरा पंजाब कल को निकल आया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। आप बिल्कुल लाइव नहीं दिखा सकते, और कोई लाइव नहीं दिखा सकता। इस वक्त जावेद हाशमी साहब स्टेज पर जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो बेसिकली डेमोक्रेसी को और उसकी सिमत को दुरुस्त करने की बात है। हमें जो है ना अलमिया ये है कि हमें गंदे नाले, टूटी सड़कें, गंदे अस्पताल कभी आमरीत के दौर में याद नहीं आते, जमहूरियत में हमें ये सारी बातें नजर आना शुरू हो जाती हैं। ये सूरत हाल इसलिए मुख्तलिफ है, हमेशा ये हुआ कि इस्टेब्लिशमेंट ने मुंतखब वजीर आज़मों को यहाँ से उठा के बाहर फेंक दिया। अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। अब एक इस्टेब्लिशमेंट का मुंतखब करता, एक पेज पर आया हुआ, तब्दीली का मारा हुआ एक वजीर आज़म है जिसे अवाम अपनी ताकत से उठाकर बाहर फेंकना चाहते हैं। अगर मैं ये नहीं कह रहा कि ये वाकया हो जाएगा, लेकिन ये अगर वाकया हो गया तो फिर बहुत बड़ा वाकया होगा। फिर इसका मतलब कि हम इस मुल्क की तारीख दुरुस्त कर रहे हैं, हम इस मुल्क की सिमत दुरुस्त कर रहे हैं, हम जमहूरियत के सही मानी लोगों को समझा रहे हैं, हम सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। हम अगर सियासतदानों को मिलाइन कर रहे हैं, उन पे करप्शन के इल्जामात लगा रहे हैं, तो साथ हम आसिम बाजवा की भी बात करने के काबिल हो गए हैं। शायद अब मीडिया की जुबान भी खुल गई है, शायद अब अखबारात में कॉलम छपने लग गए हैं, शायद वो जो फ्री हैंड दिया जा रहा था अब वो फ्री हैंड नहीं दिया जा रहा। और इमरान खान की कुछ बातों से वाज़ेह हो रहा है कि उन्हें अंदाजा हो गया है कि अब क्या होने वाला है। मतलब आज जो उनकी पार्लियामानी पार्टी का जो इजलास हुआ उसमें ये नहीं हुआ कि लोगों ने वजीर आज़म के पीछे जाके कहा हो कि भाई यार हम तो बर्बाद हो गए। उन्होंने, वो जो मस्ती खेल साहब हैं, उन्होंने मुंह पे कहा कि आपके वज़रा की वजह से हम बदनाम हो रहे हैं। और दूसरी बात, आप ये बहुत सहल है कि इमरान खान को भी इल्ज़ाम देना। मैं इमरान खान को भी इतना कसूरवार नहीं समझता। आपको भी पता है और मुझे ही पता है, पीजे मीर को भी पता है, नाज़रीन को भी पता है कि इस हुकूमत के ज़्यादातर फैसले ऐसे हैं जिसका इमरान खान को फैसले हो जाने के बाद पता चलता है। यहाँ तक कि वज़रा काबीना मीटिंग्स होती हैं, इमरान खान उसमें मौजूद नहीं होते और वज़रा बयान देते हैं कि चूंकि उन्हें बुलाया नहीं होगा इसलिए वो नहीं आए। आपने दुरुस्त फरमाया कि वज़ीर लगा दिया जी, इल्जाम जो है वो सिर्फ इमरान खान साहब पर नहीं लगाया जा सकता। हमें सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार सत्तार खान साहब ने भी ज्वाइन किया है। सत्तार साहब, गुजरांवाला शहर का जलसा, आपने पीटीआई के जलसे भी देखे, आपने पीटीआई के जलसे सिर्फ टीवी पे नहीं बल्कि आपने ऑन ग्राउंड जाकर मीनार पाकिस्तान और इस तरह से दीगर और जगहों पर, इस्लामाबाद में जब जलसे होते रहे हैं, डी चौक पर, और धरने के दिनों में भी जब जलसे होते रहे हैं, तो आपने ऑन ग्राउंड सब देखा है। आज के जलसे को देखकर आपकी क्या राय है कि क्या आप समझते हैं कि गवर्नमेंट के लिए एक अब खतरे की घंटी बज गई है,
یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ابھی نہیں، بس یہ ایک محض ایک جلسہ ہے اور اٹس جسٹ لائک اندر جلسہ جس طرح پہلے بھی ہوتے رہے اور وقت گزر جائے گا اور پھر ایک اور جلسہ ہوگا وہ بھی گزر جائے گا؟ اتفاق کی بات ہے کہ میں نے آج کا جلسہ نہیں دیکھا. میرا اپنا چھوٹا سا جلسہ کیا جلسی تھی، 8-10 دوست اکٹھے کیے ہوئے تھے تو میں وہ نہیں دیکھ سکا. لیکن یہ جو سیاسی طور پہ ہم جلسہ کرتے ہیں، جلوس کرتے ہیں یا اجتماع کرتے ہیں یا دھرنا کرتے ہیں، تو ایک خاص وقت میں نا ایک سیاسی جو جماعت ہوتی ہے اس کی ضرورت بن جاتی ہے. جیسے ایک زمانے میں تحریک انصاف کا تھا، اس کی ضرورت تھی کہ وہ دھرنا دیا ہوا تھا. میں ان دنوں میں کیپٹل اسلام آباد میں ہوتا تھا تو میں دھرنے میں نا ہفتے 2 ہفتے میں 1-2 دفعہ ضرور جاتا تھا دھرنے کو دیکھنے کے لیے. وہ نئے لوگ تھے، مطلب سیاسی طور پہ ہمیں جن لوگوں کو دیکھنے کا موقع ملتا تھا وہ نون لیگ کے لوگ تھے، پیپلز پارٹی کے لوگ تھے، جماعت اسلامی کے لوگ تھے، JUI کے لوگ تھے، MQM کے لوگ تھے. تو پرانے لوگ تھے، باقی ان کا سیاست کے ساتھ جڑے ہونا ایک طریقہ ان کا اپنا تھا. یہ نئے لوگ تھے، یہ بالکل ان کا نیا انداز تھا سیاست کے حوالے سے، بالکل نئی باتیں تھیں. وہ بہت ساری ایسی باتیں تھیں جو سیاست کے حوالے سے جو ہم لوگ جانتے تھے، لیکن عمران خان یا تحریک انصاف کے فالوز اس سیاست کے اس حصے کو نہیں جانتے تھے. ایک ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے کمرے سے نکلے ہی پہلی دفعہ ہیں اور اس جگہ پہ گئے ہی پہلی دفعہ ہیں. تو یہ پہلی دفعہ لوگ تھے جو سیاسی طور پہ محرک ہوئے تھے، اور پھر ان کی جو قیادت تھی خاص طور پہ عمران خان، وہ بھی سیاسی طور پر پاپولر لیڈرشپ کی جو ایک لیئر بنتی ہیں جہاں پہ نواز شریف تھا، بے نظیر تھی، بھٹو تھے، اپنی اپنی جگہ پہ جو لوگ گزر چکے تھے، بل الطاف حسین تھا MQM والا، اس پہ وہ پہلی دفعہ آ رہے تھے. تو وہ بالکل نئے تھے، ان کا بھی انداز جو تھا نا سیاست کے حوالے سے بالکل نیا تھا. جو سیاسی طور پر جو ہم دیکھتے آئے تھے نا ان کا بھی انداز نیا تھا. مطلب سیاست کا جسے کہتے ہیں نا، ہم جس سیاست کو جانتے ہیں سمجھتے ہیں وہ ادھر نہیں تھا. وہ بالکل ایک ایسی بات کرتے تھے جو مجھے بھی کئی دفعہ سوچنے مجبور کر دیتے تھے کہ یہ کس جگہ کی بات کر رہے ہیں، یہ پاکستان کی بات کر رہے ہیں یا پاکستان سے باہر کسی جگہ کی بات کر رہے ہیں. ریفرنس دے رہے ہیں، ٹھیک ہے ان کا جذبہ ہے، یہ کچھ کریں گے. لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک بات، یہ ہمارا ابھی بھی میں آ کے بیٹھا ہوں تو ہمار صاحب بھی لگے ہوئے تھے، اسٹیبلشمنٹ پاکستان میں ایک ایسی شکل بن گئی ہے کہ کوئی بھی حکومت ہو، ماضی کی جتنی حکومتیں نکال دیں، وہ کہیں نہ کہیں جا کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹوٹوں میں جڑ کے یا ٹکڑوں میں جڑ کے کوئی نہ کوئی ایسا سمجھوتا یا کمپرومائز کرتی تھی جس کے تحت ان کو حکومت میں آنے کا موقع ملتا تھا. اب بات یہاں پر یہ آ گئی کہ اگر آج آپ کہتے ہیں کہ آپ ایک یکجا ہو گئے ہیں اگینسٹ اسٹیبلشمنٹ، ناٹ اگینسٹ عمران خان. عمران خان تو واقعی ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو عمران خان صاحب کو بھی پتا ہے کہ اگر پیچھے اسٹیبلشمنٹ نہ ہو تو عمران خان صاحب شاید اتنی کمفرٹیبل پوزیشن میں نہ ہو. اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جتنے بھی ہماری اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، کیا انہوں نے طے کر لیا ہے کہ آئندہ جب کبھی بھی الیکشن ہوئے، جب کبھی بھی موقع ملا کہ آپ حکومت بنانے کی پوزیشن میں آئے تو کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کوئی نہ کوئی کمپرومائز کریں گے؟ ٹوٹوں میں ٹکڑوں میں کہیں نہ کہیں جا کے کچھ سمجھوتا ہوگا، کوئی آپ کے درمیان چیز طے ہوگی تو تب آئیں گے. یہ فیصلہ کرنا جو اپوزیشن کو کہ ٹھیک ہے جی ماضی کو بھول جاتے ہیں، وقتی طور پہ ماضی کو سائڈ پہ کر دیا کہ جی ماضی میں جو ہوا، ہم سے غلطیاں ہوئی، جو کچھ بھی ہوا ہم اس کو سائڈ پہ رکھتے ہیں. آئندہ سے ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی چیز طے نہیں کرنی. اگر آپ کے پاس مینڈیٹ ہے، جیسے پیپلز پارٹی کے پاس سندھ کا مینڈیٹ ہے، میاں نواز شریف صاحب کے پاس پنجاب کا مینڈیٹ ہے، اب یہ مینڈیٹ رکھتے ہوئے آپ کو ووٹ پڑتا ہے، آپ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ہے کہ نہیں ہے، آپ کو ووٹ پڑ جاتا ہے، یعنی کہ یہ ووٹ بینک آپ کا ہے. ٹھیک ہے خان صاحب، ہمیں بریک کی طرف جانا ہے. ہم بریک کے بعد واپس جب لوٹ کر آئیں گے تو آپ نے جیسے کہ آغاز میں اپنے گفتگو کے کہا کہ آپ نے جلسے کو نہیں دیکھا. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ کی اپنی بھی عدم دلچسپی کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جلسہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے ہو جائے گا، گزر جائے گا وقت، پھر اس کے بعد کل سے وہی سارے معاملات ہوں گے. آپ نے کہہ دیا عدم دلچسپی کہاں سے ہو گئی. چلیں اس پہ بات کریے، ہم کنٹینیو کریں گے بریک کے بعد. بریک کے بعد اس بار پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. پروگرام کا یہ آخری حصہ ہے، وقت کم ہے تو لہٰذا ہماری کوشش ہوگی کہ کم وقت میں اپنے تینوں مہمانوں سے ان کی رائے مزید جان سکیں. ستار خان صاحب، وقت پہ جاتے ہوئے میں نے کہا تھا آپ کی عدم دلچسپی جس کی وجہ سے آپ نے غلط کہا تھا. آپ نے عدم دلچسپی نہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک چھوٹی سی جلسہ تو نہیں تھا، چھوٹی سی جلسی تھی 6-7 دوستوں کے ساتھ، وہاں پہ میں کوئی کام کر رہا تھا. آپ نے جاتے ہوئے نا بریک لینے سے پہلے کہہ دیا ان کی عدم دلچسپی، ان کی دلچسپی ہو گئی، یار یہ کہاں سے آ گیا.
اس کا دلچسپی اور اندر دلچسپی سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ نے سوچا ہوگا کہ جی کیا جلسے کو دیکھنا, شور مچا ہوا ہے, جلسہ جلسہ جلسہ, کئی جلسے ہوئے ہیں, پی ٹی آئی نے اتنے جلسے کیے ہیں, کیا ان کی حکومت جو ہے وہ انتخابات سے پہلے آ گئی؟ کیا انہوں نے نواز شریف صاحب اور ان کی حکومت جو ہے وہ ختم کر دی؟ اس طرح کی ڈیلیوری کے بعد میں آپ کو مشورہ دوں گا, آپ بھی جلسہ کر لیں, خدا کی قسم جلسے میں اور کیا ہوتا ہے, یہی انداز ہوتا ہے جس انداز سے آپ آئے ہیں, کتنے جاندار انداز میں آئے ہیں. اب بات اس میں وزن ہے کہ نہیں ہے, صرف یہ پتہ چلنا چاہیے بڑے جاندار طریقے سے آیا. میرا صرف گزارش یہ ہوئی کہ عمار مسعود بھی ہے یہاں پر, اینک پہن کے بیٹھے ہوئے, ایسے لگتا ہے جیسے ان سے بڑا کوئی فلاسفر کوئی نہیں ہے, ڈزنی. یہ ہے کہ یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں, اب بڑی بات لمبی چوڑی ہوگی, 72-73 سال ہو گئے ان کو بھی, 30-35 سال ہو گئے ہیں سیاست کرتے ہوئے. یہ ایک بات طے کر لیں, یہ جلسہ کرنا, جلوس کرنا, یہ بات ہے, ایک بات طے کر لیں کہ جی آئندہ سے ہم نے کبھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی قسم کی وہ نہیں کرنی. آپ کا یہ ہوگا کہ آج آپ یہ بات کر رہے ہیں, آج پہلی دفعہ ہوا کہ میاں نواز شریف چونکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا مسئلہ بن گیا, خلائی مخلوق کے ساتھ ان کا مسئلہ بن گیا, تو پنجاب میں لوگوں نے اسٹیبلشمنٹ کو سمجھنا شروع کیا. ورنہ اس سے پہلے تو ہمیں پتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ ہوتی کیا ہے, کیا کیا کرتی ہے, کیا نہیں کرتی. اب اس سٹیج پہ لا کے ایک بات طے ہونی چاہیے کہ آئندہ سے ہمیشہ کے لیے کبھی بھی کسی وقت بھی کسی بھی حالات میں آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر کے حکومت میں نہیں آنا. یہ بات طے ہو گئی, چاہے آپ کو 200 سال اپوزیشن میں رہنا پڑے, کیونکہ ووٹ بینک جو ہوتا ہے, ایک بات ہے اسٹیبلشمنٹ کی ضد بلا کیا ہے, ان کی ضد ہوتی ان کے ساتھ ہے جن کا ووٹ بینک ہوتا ہے, اپنا ذاتی ووٹ بینک ہوتا ہے, جو ان اینی کیس ان کو انہیں کو پڑھنا ہوتا ہے. تو میاں نواز جی کا ووٹ بینک ہے. پنجاب میں آج الیکشن ہو جائے تو میاں نواز شریف سے زیادہ سیٹیں کوئی نہیں لے جا سکتا, میاں نواز شریف سے زیادہ ووٹ کوئی نہیں لے جا سکتا. جب ایسی پوزیشن بن جائے, یہ باتیں آپ ساری جو کر رہے ہیں, اگر پی ٹی آئی والا کوئی سن رہا ہوگا نا تو سوشل میڈیا پہ شروع ہو جائے گا آپ کے خلاف سے ایک ٹرینڈ کہا جانے لگے گا. جس طرح طلعت حسین صاحب نے کچھ لکھا تو اس پہ شہباز گل صاحب نے ایک مطلب عجیب غریب قسم کی کامنٹس آتے ہیں, انہوں نے کہہ دیا لفافے کی بات کرتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں. یہ دیکھو نا, یہ ہم صرف ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں کہ آپ نے پسند اور ناپسند کو نہیں دیکھنا, آپ نے فیکٹ کو دیکھنا. پسند اور ناپسند ایک اور چیز ہوتی ہے, فیکٹ کچھ اور چیز ہوتی ہے. عمار مسعود صاحب, اگر ہم نے اس کو, عمار مسعود صاحب کلوزنگ کامنٹ سر آپ کی طرف سے. میں بالکل اتفاق کرتا ہوں ستار خان صاحب کی بات سے کہ اگر یہ جماعتوں نے یہ فیصلہ کیا ہے تو پھر ان کو اس بات پر قائم رہنا چاہیے. مستقبل میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی قسم کی ڈیل نہیں ہونی چاہیے اور کسی قسم کی رعایت کی تلاش میں نہیں رہنا چاہیے. یہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ مختلف صحافیوں کے حوالے سے یہ ماضی میں کہتا رہا ہے, جو بھی پی ٹی آئی کے خلاف ہوتا تھا اس کے اوپر لفافے کی تہمت لگ جاتی تھی. ابھی یہ دور بڑا عجیب آ گیا. یہ دور ایسا عجیب دور ہے کہ جو سب سے بڑا کرپٹ ہے وہی کرپشن کا نعرہ لگا رہا ہے. اب دیکھ لیجئے اس حکومت کی کابینہ میں جو نام ہیں, ان کے اوپر جو الزامات ہیں اور جو پروون فیکٹس ہیں وہ سب کو ہی پتہ ہے, عدالتوں میں پروو ہو چکے ہیں, لوگ بھاگ گئے ہیں, پھر بھی وزیر اعظم کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور یہی سب سے زیادہ کرپشن کا نعرہ لگا رہے ہیں. جو خود ایجنسیوں کے پے رول پہ صحافی ہے وہ دوسروں کو ہر وقت لفافہ کہنے پہ لگا ہوا ہے. جو خود سب سے بڑا چور ہے وہ دوسروں کو چور کہنے پہ لگا ہوا ہے. تو یہ بالکل انہوں نے نا اخلاقیات, سماجیات, معاشیات اور سب کچھ تبدیل کر کے رکھ دیا ہے. عمران خان نے یہ مجھے لگتا ہے اصول بنایا ہے کہ جھوٹ اتنا بولو کہ وہ سچ لگنے لگ جائے. لیکن یہ مقولہ ضرور ہے, لیکن ایسا ہو نہیں سکتا. جھوٹ ہی رہتا ہے اور وہ کبھی بھی سچ میں نہیں ہو سکتا. میرے خیال میں اگر آپ آخری کامنٹ کی تلاش میں ہیں تو وہ کامنٹ یہ ہے کہ آج کا جلسہ بڑی تاریخی اہمیت کا حامل ہے. 3 چیزیں فیصلہ کن کردار ادا کریں گی. پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ مریم نواز کا استقبال کس شدت کے ساتھ ہوتا ہے, کتنے لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ فضل الرحمان اپنے خطاب میں کیا کہتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ عوام ان دونوں کے ساتھ کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں. ایک بات فائنل طور پر یقیناً کہی جا سکتی ہے کہ مسلم لیگ نون میں اول تو کوئی مجھے پتہ نہیں قیادت کا جھگڑا تھا, اگر تھا بھی تو آج مریم نواز نے وہ جھگڑا ختم کر دیا ہے. اب مسلم لیگ نون کی قیادت نواز شریف کے بعد مریم نواز کے ہاتھ میں. عمار مسعود صاحب, پروگرام کو ہم نے کلوز کرنا ہے. آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں, آپ نے جوائن کیا. ستار خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, اور پلیز اب جلسہ ضرور دیکھیے گا تاکہ میں آپ کو یہ نہ کہہ سکوں کہ آپ کی عدم دلچسپی تھی, آپ نے جلسے کو اگنور کیا. بہت سارے مواقع مل سکتے ہیں, ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہو سکتا ہے, سوشل میڈیا میں ہوگا.
अब आपको बताने किस तरह यकीन दिलाऊं कि आप जलसा जरूर देखिएगा, और आपकी जलसी जो है उसमें मैं आपसे बाद में पूछूंगा कि कौन कौन शरीक हुआ। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।